السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ انفال آیت نمبر 11 سے 19 تک کے سوال جواب کریں گے۔ الفاظ معنی اور ریڈنگ تلاوت کر چکے تھے، اب ہم یہ کریں گے۔ سوال نمبر پہلا، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے۔ سورۃ الانفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے درج ذیل انعامات کا ذکر ہے۔ پہلا انعام نیند کا طاری کرنا۔ غزوہ بدر کے موقع پر لڑائی سے ایک روز قبل مسلمانوں اور کافروں کی فوجوں کے آمنے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ کفار کے لشکر کی تعداد اور ظاہری شان و شوکت مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ پاک نے اس رات مسلمانوں پر گہری نیند طاری کر دی تاکہ مسلمان مجاہدین سکون کے ساتھ رات بسر کریں اور اگلی صبح حشاش بشاش ہو کر کفار کے لشکر کی شان و شوکت سے بے نیاز ہو کر کفار سے مقابلہ کریں۔ دوسری، باران رحمت کا نزول۔ غزوہ بدر کے روز اللہ پاک نے آسمان سے باران رحمت نازل کی، جس میں نہا دھو ہو کر مسلمان مجاہدین تمام شیطانی آلودگیوں سے پاک صاف ہو گئے اور تازہ دم ہو کر میدان جہاد میں نکل پڑے۔ تیسری، مسلمانوں کے ایمان کی پختگی۔ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے، جس سے ان کے حوصلے بلند اور پاؤں مضبوطی سے جام گئے۔ فرشتوں کا نزول۔ اللہ پاک نے اس موقع پر فرشتوں کو نازل فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھیں۔ پانچویں نعمت، کفار پر رعب طاری کرنا۔ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی دھاک بٹھا دی کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے۔ چھٹی نعمت، دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا۔ جنگ کے دوران نبی کریم نے مٹھی بھر ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، جو اللہ کی قدرت سے کافروں کی فوج کی ہر شخص کی آنکھوں میں پڑی۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ اے اللہ کے رسول، ریت یا کنکریاں کی یہ مٹھی بظاہر تو آپ نے پھینکی تھی، لیکن دراصل یہ خود اللہ پاک نے کفار کی طرف پھینکی تھی۔ اب حال دیکھیں، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی ان آیات کی کیا ہدایت دی گئی ہے؟ سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے۔ اس کا جواب ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بہادری اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، کیونکہ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ دشمن کی ظاہری شان و شوکت اور کثرت تعداد کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ میدان جنگ میں کسی طرح کے حالات میں بھی پیٹ نہ پھیریں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں درج ذیل صرف 2 صورتوں میں پسپائی اختیار کرنے کی اجازت ہے: جب وہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہوں اور پلٹ کر کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہوں، اور دوسرا، جب کوئی مجاہد لڑائی کرتا ہوا دشمن کی فوج میں آگے نکل جائے تو وہ اپنے دستے کے ساتھ واپس ملنے کے لیے پیچھے ہٹے۔ سوال نمبر، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ دیکھ لیں کہ جواب ہے تنبیہ۔ اللہ نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ اگر پھر بھی تم باز نہ آئے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، دوبارہ سے اپنی سازشیں شروع کر دیں، تو اللہ کی طرف سے تمہیں پھر اسی طرح کے شدید ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نیز اللہ نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا اپنا معیار کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہ تھا، کیونکہ کفار کی فوج جب مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے روانہ ہونے لگی اور اس کے صدر ابو جہل نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کی کہ اللہ، ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب کر، لہٰذا اب تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم آئندہ سے اس طرح کی سازشوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ روکنے کی کوششیں ترک کر دو۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لقیتم الذین کفروا زحفا ولا تولوہم الادبار۔ اس کا ترجمہ ہے،
اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس کا ترجمہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے خود پھینکی تھی۔